تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، کائنات میں جو امر بھی واقع ہوتا ہے اس کی خبر اس علیم و خبیر ذات کے پاس موجود ہے۔ زمین کے اوپر ہونے والے واقعات، زمین کے نیچے ہونے والے امور، ان تمام کو جو جاننے والا بھی ہے، جس کی خبر بھی اس کے پاس ہے اور جس کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الہدیٰ، امام الاتقیاء، امام الصلحاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے قابل صد احترام سامعین کرام، سامعین و سامعات، مستمعین و مستمعات، ہماری اس معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، لڑائی جھگڑے اور دیگر اس طرح کے معاملات لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔ ان مسائل کے حل اور تصفیے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بس اوقات وہ فیصلہ عدالت میں بیٹھنے والا قاضی اور جج کرتا ہے، بس اوقات وہ فیصلہ کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں رہنے والا کوئی بڑا آدمی، با اعتماد آدمی، وہ اس مسئلے کا، معاملے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کسی بھی الجھن کے خاتمے کے لیے، کسی بھی کشمکش سے نکلنے کے لیے، کسی بھی فساد، لڑائی جھگڑا اختلاف سے نکلنے کے لیے جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس وقت گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ فریقین، دونوں گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو فیصلہ کرنے والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کے حق میں فیصلہ دیا جائے اور کس کے خلاف فیصلہ دیا جائے۔ اب وہاں پر جو ضرورت پڑتی ہے وہ گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو با اعتماد ہو اور گواہی دے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو یا اس معاملے کے بارے میں وہ ماہر ہو کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں جو وہ رائے اور گواہی دیتا ہے اس کے تناظر میں فیصلہ کرنے والا فیصلہ سناتا ہے۔ گویا کہ گواہی ہماری معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس گواہی سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح یہ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے نیک لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ اللہ کے نیک بندے اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اب سورۃ الحج اس آیت پر توجہ کریں جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اے لوگو، بتوں کی پلیدگی سے اپنے آپ کو بچا لو اور قول زور سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ کہ بتوں کی پلیدگی یہ کیا ہے؟ مفسر قرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتوں کی پلیدگی سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ ایسے ہی ہے کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ گندگی کو پسند کرنے والا ہے۔ شرک کرنے والا وہ گندگی کے ڈھیر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا وہ گویا کہ گندگی اور پلیدگی کو ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ دوسرا ذکر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول زور سے اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن کریم میں دو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، ایک قول زور اور دوسری ہے قول سدید۔ قول زور کہتے ہیں وہ بات جو صحیح نہ ہو وہ بات کرنا، جھوٹی بات کرنا، دھوکے والی بات کرنا، کسی کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے حق نہ حق میں تبدیل ہو جائے، حق باطل بن جائے اور باطل حق ہو جائے، ایسا بات کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس قول زور کے مقابلے میں قرآن کریم کی دوسری اصطلاح جو کہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بھی بات کیا کرو صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ قول زور ہے سیدھی بات نہ کرنا، چکر دے کر بات کرنا، اور چکر دینے والا ہمیشہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے جیسا تو ہوشیار آدمی ہی کوئی نہیں۔ چکر دینے والا سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا ذہین اور فطین ہوں۔ وہ چکر دینے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کیسے میں نے اسے پھنسایا۔ چکر دینے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو مقابل ہے، میرے سامنے جو آدمی ہے یہ تو اجڑ سا آدمی ہے، اس کو میری چلاکی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے، واقعی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن تو وہ سب کچھ اللہ کی عدالت میں واضح ہو جائے گا کہ جو چکر آپ نے دوسروں کو دیے تھے وہ دوسروں کو نہیں دیے تھے، وہ چکر اب آپ کو واپس آئیں گے۔ جو دنیا میں دوسروں کو چکر دے کر پھنساتا رہا،
الفاظ کی ترتیب الٹ کر کے، انداز مختلف کر کے، مختلف قسم کے طریقوں کے ساتھ دوسروں کو چکر دیتا رہا، وہ چکر دوسروں کو نہیں دیتا تھا، وہ آپ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی چکر دے رہے تھے۔ اس لیے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، مومنو بات صاف اور سیدھی کیا کرو۔ جو مد مقابل چاہتا ہے، جس سے مد مقابل کو بات سمجھ آ جائے، وہ بات کیا کرو، جھوٹی بات نہ کیا کرو، دھوکے والی بات نہ کیا کرو۔ جو حق کو باطل بنا دے وہ بات نہ کیا کرو، جو باطل کو حق بنا دے وہ بات نہ کیا کرو۔ یہ ہے قول زور، جھوٹی بات کرنا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی مختلف نوعیتیں ہیں اور ان کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوا، صرف اسے اپنا ذاتی نقصان ہوا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے جھوٹ بولنے سے نہ کسی کا زمین کا نقصان ہوا ہے، نہ پیسے کا نقصان ہوا ہے، نہ عزت کا نقصان ہوا ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ اس سے پوچھا آپ کہاں ہو؟ اس نے کہا جی میں فیصل آباد ہوں۔ وہ فیصل آباد میں نہیں تھا، وہ سانگلے میں تھا۔ ہے جھوٹ، لیکن اس جھوٹ سے اسے ذاتی طور پر نقصان ہوا ہے، جھوٹ کا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ لیکن بسا اوقات وہ جھوٹ جس جھوٹ سے اسے ذاتی نقصان نہیں بلکہ کسی اور انسان کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا سٹیٹس، اس کی نوعیت، اس کا اثر وہ پہلے سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ لیکن ان سے بھی آگے ایک جھوٹ کی اگلی نوعیت وہ ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ صرف گناہ کبیرہ نہیں اور ایک گناہ نہیں بلکہ بہت زیادہ گناہوں کو یہ اجتماع کرنے والا اور اکٹھا کرنے والا گناہ ہے۔ جو انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ ایک گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوتا، وہ جھوٹ بولنے والے گناہ کا بھی ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹی گواہی دے کر حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کے التباس کا گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کی وہ حق تلفی کا گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک مرتبہ نہیں 10 کے قریب مرتبہ مختلف مقامات پر اس گواہی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور جھوٹی گواہی کا نقصان اور اس کی سزا اور اس کی نحوست کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، وہ زور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ مومن آدمی، مسلمان آدمی، اللہ کا پسندیدہ آدمی، نیک آدمی، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ اور اس کا ایک اور معنی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، وہ مجلس، وہ محفل جس مجلس میں شرک کی باتیں ہوں، ایسی مجلس میں نیک لوگ شامل بھی نہیں ہوتے۔ ایسی مجلس جہاں پر بدعات اور خرافات ہوں،
نیک لوگ ایسی مجلس اور محفل میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ ایسی مجلس جس مجلس میں صحابہ کرام کے خلاف طعن کے تیر اور نشتر چلائے جاتے ہوں، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہو، نیک لوگ ایسی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اپنی عزت بچاتے ہوئے، اپنا ایمان بچاتے ہوئے ایسی محافل سے، ایسی محفلوں سے، ایسی مجلسوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، سچی گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم، کسی جماعت کی مخالفت اس بات پر تمہیں برانگیختہ نہ کرے، سیاسی وابستگی ہو، مذہبی وابستگی ہو، کاروباری وابستگی ہو، اس وجہ سے آ کر ایسی گواہی نہ دے بیٹھو کہ جو عدل کے خلاف ہو، جو انصاف کے خلاف ہو، جو حق کو باطل کے اندر ملا دے، ملتبس کر دے، ایسی گواہی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، تقوی کے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے کہ سچی گواہی دو اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ یہ سورۃ المائدہ میں۔ اور اگر سورۃ النساء کے اندر دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح انداز میں، تاکہ کسی کا کوئی شک اور ابہام نہ رہے، کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر آپ کا اپنا مقدمہ بھی ہو، اپنا کیس بھی ہو، اور جج آپ سے پوچھے بھی کہ آپ اس مقدمے کے بارے میں، کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جان کو بچانے کے لیے جج کے سامنے، اس فیصل کے سامنے جو فیصلہ کرنے والا ہے، کبھی بھی غلط گواہی اور غلط بیانی سے کام نہ لو۔ اوی الوالدین، انسان کا سب سے قریبی جو خون کا رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ قرآن نے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا، اگر آپ کے والدین کا معاملہ کسی پنچایت میں چلا جائے، عدالت میں چلا جائے، آپ کے والدین غلط ہوں اس مقدمے میں، اس کیس میں، اس کیس اور مقدمے کے اندر آپ کے والدین کا نقطۂ نظر غلط ہو، اور آپ کی مخالف پارٹی، آپ کے دشمن، آپ کے مخالف لوگ، ان کا نقطۂ نظر ٹھیک ہو، تو تب بھی آپ نے والدین کے حق میں گواہی نہیں دینی، بلکہ ان کے حق میں گواہی دینی ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یہ نہیں دیکھنا میں جس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں اس کا مالی نوعیت کیا ہے، مال کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا،
کہ اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو اس کے حق میں گواہی دے دو، او فقیرن، اگر کوئی فقیر ہے، غریب ہے، تو اس کے خلاف گواہی دے دو۔ مالی سٹیٹس کو دیکھ کر، مالی نوعیت کو دیکھ کر گواہی نہیں دینی۔ فاللہ اولیٰ بہما، بلکہ حق اور سچ کو دیکھتے ہوئے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے سچی گواہی دینی ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور خواہشات کی پیروی میں آ کر انصاف سے نہیں ہٹنا، عدل سے نہیں ہٹنا۔ کھلے الفاظ اور صریح الفاظ کے اندر بیان کر دیا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ جس کے حق میں فیصلہ دینا ہے اس کا مالی سٹیٹس کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی 4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کروڑوں روپیوں کی مالیت کی ایک گاڑی میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہے، ایک مزدور ٹائپ انسان موٹر سائیکل پر اپنی جوان بیٹی کو لے کر جا رہا ہے، اور یہ خاتون پتہ نہیں کس حالت اور کس کیفیت میں ہے، اپنی گاڑی کے نیچے اس باپ اور بیٹی کو کچل دیتی ہے، قریب ایک اور راہگیر کو بھی کچل دیتی ہے۔ 3 قتل ہوئے۔ پولیس آتی ہے، آ کر اس عورت کو ریسکیو کر لیتی ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، عدالت میں مقدمہ جائے، لیکن اس سے آگے کیا ہوتا ہے، فوری طور پر ہسپتال سے رپورٹ تیار کروائی جاتی ہے کہ یہ عورت تو ذہنی مریضہ ہے، ذہنی مریضہ ہے، کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑی میں بیٹھی ہے، ذہنی مریضہ ہے، پاکستان کی بڑی 7 کمپنیز کی یہ ڈائریکٹر ہے۔ کیا ہوا؟ جو ہوتا ہے پیسے کے ساتھ ہسپتال سے جیسی رپورٹ بنانا چاہو بنا لو۔ یاد رکھیں، رپورٹ بنانا ماہرین کا یہ گواہی ہے۔ آپ غلط رپورٹ بنا کر دے رہے ہیں، آپ کا صرف قلم چلا ہے، صرف قلم نہیں چلا، آپ نے قاتل کو مظلوم بنا کر پیش کر دیا، آپ نے انصاف کا قتل کیا ہے، اور 3 لوگوں کی جان کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مظلوم صرف غریب ہے اس لیے، وہ پتہ ہے کچہری میں جا کر، تھانے میں جا کر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن اللہ کی عدالت تو قائم ہوگی، وہاں تو جھوٹی گواہیاں نہیں چلیں گی، وہاں جھوٹی رپورٹیں نہیں چلیں گی، وہاں پر شہادت الزور نہیں چلے گا۔ دنیا کے اندر تو پیسے کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، غلط رپورٹیں بناتے رہو، غلط گواہیاں دیتے رہو، جھوٹی گواہیاں دیتے رہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو حق حق ہو کر رہے گا اور باطل باطل ہو کر رہے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حضرت نفیع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے صحابہ کرام، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، پیارے صحابہ کیا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں؟ قلنا بلا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بتائیں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا
والدین کی بات کو نہ مارنا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں کے اندر ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، نبی علیہ السلام نے جب یہ دو باتیں بیان کی آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کی عظمت کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا ہے اور آپ کی حالتوں کو بھی محفوظ کیا ہے، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور آپ کی کیفیت اور حالت کو ایسے خوبصورت انداز میں محفوظ کیا ہے، اتنے اچھے انداز میں شاید آج کے ویڈیو کیمرے بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور ٹیک لگا کر آپ نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں، اور دو باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فَجَلَسَ، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، گویا کہ آپ بہت زیادہ اہم بات کرنے لگے ہیں۔ پہلی کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی کرنا، نافرمانی کرنا، تیسرا آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور صحابی بیان فرماتے ہیں فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تیسری بات اتنی مرتبہ کہی، اتنی مرتبہ کہی کہ حتی قلت، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاید یہی کہتے رہیں گے، آپ خاموش نہیں ہوں گے، کہ آپ فرماتے رہے جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، آپ ایک جملہ متعدد بار آپ یہی کہتے رہے۔ آج عدالت میں بائی کا کیس جاتا ہے، کسی برادری کا کیس جاتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے جی کہاں جا رہے ہو جی گواہی دینے کے لیے، کس چیز کی؟ وہ فلاں جی برادری جو ہے برادری عزیز ہے، اللہ عزیز نہیں ہے، جو برادری جو رہنا ہوا ساڈی برادری دا بندہ کی کریے وے خاندان دا بندہ جو ہوا، آپ تھے اس وقت جب یہ معاملہ ہوا؟ نہیں تھا تو نہیں، بس اب وکیل نے کہا ہے، وکیل نے کہا کہ بس یار کوئی گواہ تلاش کر لو، باقی کام میں کر دوں گا۔ یاد رکھیں ایک گواہ وکیل بھی ہوتا ہے، اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ میرا موکل جھوٹا ہے، اسے اس موکل کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے کیس کو نہیں چلانا چاہیے۔ وکیل کو پتہ چل گیا کہ میرا موکل وہ جھوٹا ہے، اس کا کیس نہیں بنتا، وہ حق پر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر آپ وکالت کر رہے ہیں تو آپ جھوٹی شہادتوں کو لے کر غلط فیصلہ کرانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے نہیں کہ جو جھوٹی گواہی دے کر آپ عدالت میں یا الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے جو فیصلہ کراؤ گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے معاشرے پر؟ وہ تھوڑے سے پیسوں کا نقصان نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کے انصاف کا قتل ہے، وہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ جو مرضی کرو، بعد میں پیسوں کے ساتھ وکیل کرو، جھوٹے گواہ تیار کرو۔ عدالتوں میں جھوٹے گواہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے دے کر جو سا مرضی آپ گواہی لے لیں ان سے۔ اس لیے برادری کا منہ رکھنا ہے، رشتہ داروں کا منہ رکھنا ہے، سیاسی پارٹی کی وابستگی کا منہ رکھنا ہے، یاروں دوستوں کی مجلس کی لاج رکھنی ہے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی کو دینا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں،
یہ بڑے گناہوں میں سے وہ گناہ ہے جس طرح صدقہ جاریہ نیک کام کا ثواب جاری رہتا ہے، اس طرح جھوٹی گواہی کا گناہ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ ایک آدمی کا پلاٹ ہے، دوسرا آدمی بھی کہتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں اور وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے یہ اس کا پلاٹ ہے، جبکہ تھا نہیں، غلط فیصلہ ہو گیا، اب اس پر قابض وہ ہو گیا جو حقدار نہیں تھا۔ اب آنے والی ساری نسلیں اس پلاٹ میں رہیں گی، آنے والے سارے خاندان اس پہ رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک جھوٹی گواہی سے جو غیر مستحق تھا وہ مستحق بن گیا اور جو حقدار تھا وہ مرحوم کر دیا گیا۔ ایک جھوٹی گواہی کا اثر صرف 5 منٹ کی وکالت نہیں، ایک جھوٹی گواہی کا صرف 5 منٹ کے لیے جج کے سامنے پیش ہو کر بات کرنا نہیں، یہ غریب آدمی کو پھر اس بات پر ابھارتا ہے کہ عدالتوں میں فیصلے نہ لے کر جاؤ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی فیصلے کر لو۔ جب غریب آدمی کو پتہ چلے گا کہ وہاں میرا مد مقابل اور مخالف وہ پیسوں کے ساتھ بڑا وکیل کر لے گا، وہ جھوٹے گواہ تیار کر سکتا ہے لاکھوں روپیہ دے کر، تو غریب آدمی عدالت میں نہیں جائے گا، یا تو وہ اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے گا یا پھر دنیا کے اندر ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور پھر معاشرہ سٹیبل نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر امن نہیں آئے گا، معاشرے کے اندر سکینت نہیں آئے گی، راحت نہیں آئے گی، پھر معاشرے کے اندر یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ سارے رشتوں کو رکھیں، دوستی کے رشتے کو رکھیں، خونی رشتوں کو رکھیں، لیکن ان سب رشتوں سے بڑھ کر مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ میری برادری ٹوٹ جائے گی، میرے بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، دوستی کا رشتہ 15 سالوں سے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ دیکھیں کہیں میرا اللہ سے ناطہ نہ ٹوٹ جائے، جو اللہ سے میرا رشتہ ہے کہیں وہ نہ ٹوٹ جائے۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گواہی یہ عام چیز نہیں ہے، سوچ سمجھ کر اگر وہ معاملہ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، آپ تب گواہی دیجئے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہسپتال میں جاتے ہیں، جھوٹی وہاں پر رپورٹ تیار کروائی، کسی اور کو پیٹا مارا اور مار پیٹ کر خود مارنے والا ہسپتال میں جا کر جھوٹی رپورٹ بنا لیتا ہے، میرے نشان لگا دیں اور میری رپورٹ تیار کر دیں کہ مجھے مارا گیا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی وہ رپورٹ، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی رپورٹ وہ جھوٹی گواہی کے اندر شامل ہوگی۔ جہاں پر بھی کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ بھی آپ قاتل کو مظلوم بنا رہے ہیں، حقدار کو غیر مستحق بنا رہے ہیں، جس کا حصہ نہیں ہے اس کو حصے دار بنا رہے ہیں اور حصے دار کو محروم کر رہے ہیں، یہ آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔